پنجتن 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 منقبت بارگاہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا حضرت حسن رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی محبت اور پیار سے لکھا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب بے خدا صدیق اکبر کا، یعنی جن کا یار غار رسول اللہ ہوں، پھر میں ان کی کیا بیان کر سکتا ہوں۔ یار غار محبوب بے خدا صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، تمام رسول اور نبیوں کے بعد جو ساری کائنات سے بنی آدم سے افضل ہیں، وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق عثمان علی جب داخل بیعت، دیکھو نا، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نوریہ، سلسلہ فاروقیہ، شاذلیہ، نوشائیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، یہ سارے سلسلے ہیں، لیکن جو سلسلہ حضرت ابو بکر کا ہے نا، اس کی شان اور ہے۔ ہوئے فاروق عثمان علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ فاروقی بھی آ گئے، عثمانی بھی آ گئے، علوی بھی آ گئے، قادری بھی آ گئے، چشتی بھی آ گئے، سارے اس میں داخل ہو گئے۔ بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ حضرت حسن رضا رحمت اللہ علیہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں۔ اب گدا صدیق اکبر کا خدا سے
فضل پاتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت سیدنا زبیر، حضرت عثمان غنی، یہ سارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے ہی یار تھے، ان کے کہنے پر یہ اسلام لائے تھے۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے۔ اے دنیا والوں یاد رکھ لو، خدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے۔ خدا کے فضل سے میں بھی گدا صدیق اکبر کا، میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے حضرت ابو بکر کا گدا بنا دیا۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ خدا اکرام فرماتا ہے عطا کہہ کے قرآن میں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ جہنم جو شعلے مار رہی ہے، ہم اس سے بچا لیں گے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں اور جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خدا اکرام فرماتا ہے عطا کہہ کے قرآن میں، کریں برے کیوں نہ اکرام عطیہ صدیق اکبر کا۔ جب اللہ ان کی عزت کرتا ہے تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت سیدنا سعید ہیں، اور جتنے عشرہ مبشرہ ہیں وہ سب ان کا ادب کرتے ہیں۔ کریں برا کیوں نہ اکرام عطیہ صدیق اکبر کا۔ مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو ہے محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ بڑے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میری قبر میرے والد کے ساتھ بن جائے، میرے پیر و مرشد کے ساتھ بن جائے، میری فلاں جگہ پر میری قبر بن جائے جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جن کی قبر رسول اللہ کے ساتھ ہے ان کی کیا شان ہوگی۔ مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب بے خدا صدیق اکبر کا۔ اور
قبروں پر تو بندے آتے جاتے ہیں، فرشتے بھی آتے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی قبر پر تو ہر وقت 70,000 فرشتہ درود پاک پڑھ رہا ہے، 24 گھنٹے درود پاک پڑھا جا رہا ہے، اور لوگ بھی آ رہے ہیں، جن بھی آ رہے ہیں، بندے بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، حیوان بھی آ رہے ہیں، شجر حجر بھی ان کو سلام کر رہے ہیں۔ تو جہاں پر ان کی قبر بنی ہے ان کی کتنی شان ہوگی۔ علی ہے اس کا دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ جو پاگل ہے نا، جس کو عقل ہے نہیں ہے، یہ عقل والا کام نہیں کرتا، وہ یہ بات کرتے ہیں، اور جن کو ذرہ بھی عقل ہے وہ تو ان کے کیا خادم۔ علی ہے اس کا دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ اپنا ہے وہ سب رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دیا، لٹایا راہ حق میں گھر کا بار اس محبت سے۔ کئی بار حضرت حسن فرماتے ہیں کئی بار، یہ نہیں ہے کہ ایک بار۔ جتنے غلام حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر آزاد کیے ہیں اتنے اور کسی نے نہیں۔ خرید کر آزاد کرنے کہ ان کو تکلیف دے کر تو ان کے آقا کہنا کہ تم اسے بیچ دو، اسے بیچ کر تو پھر اسے کیا آزاد کر۔ تو بلکہ ایک مرتبہ آپ کے والد صاحب نے کہا کہ ابو بکر اگر تو چلو کام تو کرتا ہے لیکن کوئی جوان بندہ کوئی کل تیرے بھی کام آئے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ ابا جی میں اپنے لیے تو کرتا ہی نہیں، مجھے ان سے کام کی ضرورت نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے جس کی تکلیف دیکھتا ہوں میں اسے آزاد کروا دیتا ہوں۔ میں ان سے کوئی اپنا بدلہ تو لینے نہیں، مجھے کیا ضرورت، میرا تو ہر کام اللہ کے لیے۔ لٹایا راہ حق میں گھر کا ایبار، کئی بار، ایک بار نہیں سنود صرف ایک کو دے پتا سیا نے کئی بار جب سے کلمہ پڑھا اپنا سارا سامان آپ کے قدموں پر قربان۔ لٹایا راہ حق میں گھر کا ایبار اس محبت سے، وہی پیسہ کام آتا ہے جو محبت سے دیا جائے، اور جو غصے سے دیا جائے، پریشان ہو کر دیا جائے، منہ رکھنے کے لیے دیا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ لگتا ہی نہیں۔ وہی پیسہ لگتا ہے کہ جو محبت سے دیا پتہ بھی نہ چلے اور دیا بھی دینا تو اللہ کے لیے ہے، تو ایسا طریقے سے دیا جائے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ کہ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کوئی کمی تو نہیں رہی۔ دیکھو نا رسول اللہ کے بعد خلافت، اتنی بڑی خلافت، کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم، لیکن وہ خلافت میں صرف خلیفہ نہیں ہے، وہ غریبوں کی بکریوں کو پٹھے بھی ڈالتے، ان کا دودھ بھی چوکر دے دیتے، اور نبینی اور اندھی اور کمزور مائی کے برتن بھی دھو دیتے تھے، کیونکہ خلیفہ تھے، وہ کہتے ہیں یہ بھی کام ساتھ۔ اب تو خلیفہ جو ہے وہ صرف ایک ہی کام کرتے ہیں کہ لوٹنا کیسے ہے، اور وہ کہتے تھے دینا کیسے ہے۔
ان کا دینے کا طریقہ کیا ہے، ان کا لوٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ شرپور شریف، آستانہ علیہ حضرت کرمہ والا شریف، فیض شاہ یعقوب، فیض شاہ یعقوب، فیض شاہ یعقوب۔ بارگاہ رسالت مآب میں نظر پیش کرتے ہیں جناب حافظ محمد کاشف صاحب۔